أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد فقال امام حسین علیہ السلام فإني لأعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. درود بھیجیے محمد. عشرہ مجالس ہمارا جاری تھا اور امام حسین علیہ السلام کے اس کلام نورانی فرمان نورانی کے ذیل میں ہم جس بات پر امام کے فرمان کے مطابق گفتگو کر رہے تھے وہ ہمارا عنوان تھا اصحاب امام حسین کی ولایت پذیری. اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے اور آپ کے سامنے وہ مضمون جو میں نے پھیلایا تھا ولایت کے اعتبار سے آج اس کو سمیٹنے کا وقت آیا ہے. اب تک کوشش کی ہے آپ کے سامنے اصحاب کی ولایت پذیری اور ولایت کے معنی آپ کے سامنے بیان ہوئے. جو اصل حقیقت ولایت ہے جس پر ہم اٹکے ہوئے ہیں وہ فقط زبانی ہے، لیکن جو ولایت کی حقیقت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی ولایت حقیقت میں عمل طلب کرتی ہے، ولایت عملی ہے اور ہم لوگ ولایت کو فقط اور فقط اپنی زبانوں پر ایک کلمے کی طرح جاری کرتے ہیں. اور ہم نے اسے کلمے کی طرح فقط کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کلمے کی طرح ہم نے اسے رکھا کہ اگر کلمے سے آگے بڑھ گیا تو ولایت ذمہ داری ہے اور ذمہ دار شیعہ قوم عموماً نہیں ہوتی ہے. اپنے آپ کو ذمہ دار ہم کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ ولایت بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ عملی ہے. رسول خدا نے، اب میرے ساتھ آپ ذرا کچھ دیر رہیے گا تاکہ میں اس گفتگو کا حاصل نکال سکوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، جس مقام پر، جس مکان پر، جس جگہ پر اور جس چیز پر کھڑے ہو کر جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس وقت میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اعلان محبت نہیں تھا، اعلان نظام الہی تھا. اور جب یہ اعلان نظام الہی ہوا اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اکرم کا خود خطبہ تھا جو رسول نے ان لوگوں میں، جہاں پر عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، تمام مسلمان موجود تھے اور روایتیں کہتی ہیں 1,20,000 کا مجمع تھا اصحاب با وفا کا، جس میں خواتین بھی تھیں، جس میں مرد بھی شامل تھے. یہ تمام لوگ وہاں پر جمع تھے اور جب رسول نے خطبہ دیا، چند الفاظ اس خطبے کے بیان کرنا چاہوں گی تاکہ وہ دلیل ثابت ہو جائے کہ اعلان محبت نہیں تھا، اعلان ولایت تھا اور ولایت یعنی نظام ولایت اعلان تھا. جب اس کا یہ اعلان ہوا تو رسول نے کیا جملے کہے اپنے خطبے میں، جگہ جگہ سے بیان کرنا چاہوں گی. رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ علی کی اطاعت تم پہ واجب قرار دی گئی ہے. اگر اعلان محبت ہوتا تو محبت میں اطاعت لازم نہیں ہوتی. یہاں اعلان کس کا ہے؟ بار بار کہہ رہی ہوں نظام ولایت کا کہ علی کی اطاعت تم پر واجب قرار دی گئی ہے. جان لو کہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت تم میں سے کس پر ہے. دیکھو کسی عربی پر، کسی اجمی پر، کسی گورے پر، کسی کالے پر، تم میں جو بھی موجود ہے، وہ غلام ہو یا آقا ہو، وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ عربی ہو یا اجمی ہو، تم میں سے جو کوئی بھی یہاں پر اس وقت موجود ہے، نہ فقط اس پر علی کی ولایت کو واجب قرار دیا گیا ہے بلکہ ہر آنے والی نسل پر علی کی ولایت کو واجب قرار دیا گیا ہے. یعنی ہر تو
توحید پرست جو بھی، اب اس میں نہ انہوں نے شیعہ الگ کیے ہیں رسول نے، نہ سنی الگ کیے ہیں، نہ کوئی طبقہ الگ کیا ہے، نہ کوئی مسلک الگ کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ جو بھی توحید پرست ہوگا، جو بھی خدا کو مانتا ہوگا، اس پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ اور پھر رسول کے جملے ہیں، محبت کے لیے یہ باتیں نہیں کی جاتی، عام چیزوں کے لیے یہ باتیں نہیں کی جاتی، کوئی خاص پیغام ہے جس کے لیے حدیث رسول ہے۔ اور یہ تمام اتھینٹک جو کتابیں ہیں اہل سنت کی بھی، اہل تشیع کی بھی، ان کے اندر موجود ہے رسول کا یہ خطبہ جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے، یا رسول کا آخری خطبہ اس کے نام سے بھی یہ مشہور کیا جاتا ہے، حجۃ الوداع کے نام سے بھی رسول کا خطبہ مشہور ہے۔ یہ رسول اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ رسول نے کہا کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جس نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کیا، یعنی اس شخص کو ملعون قرار دیا ہے۔ جو بھی علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے، پروردگار اس پر اپنا عذاب الہی نازل کرے گا، یعنی اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اور جو بھی علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے، پروردگار قیامت تک کے لیے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ اور جان لو کہ تم میں سے جن کے نفوس کا میں مالک ہوں، میں چند جملے بیان کرنا چاہوں گی بس اختتام میں، کہ تم سب میں سے جن کے نفوس کا میں مالک ہوں، میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، ان سب کے نفوس کا مالک آج سے علی ابن ابی طالب ہے۔ تمہارے میں سے جس پر میری حکومت چلتی تھی، ان سب کی نفوس پر آج سے علی ابن ابی طالب، اور نہ فقط علی بلکہ ذریت علی ابن ابی طالب کی حکومت چلے گی۔ علی کو بڑھتر جانا، علی کی تعویل کرو، علی کی تنزیل کرو، علی کو سب سے اعلیٰ جانو، علی کو سب سے برتر جانو، یہ رسول کے جملے ہیں۔ اب محبت میں اتنی برتریاں ضروری نہیں ہوتی ہیں، خالی محبت میں یہ سب کچھ لازم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کو عظیم جانو، علی کو برتر جانو، علی کو بلند جانو، علی کی تعویل کرو، علی کی تنزیل کرو۔ اور یہ سب بتا دیا تو بتانے کے بعد کیا کہا؟ یاد رکھو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی بات جچتی ہی نہیں ہے کہ وہ غدیر خم میں ہوئی اذاں، وہ غدیر خم میں ہوئی اذاں، وہ سجی خیال کی انجمن، وہ رخ حیات پہ منوری، وہ کھلا حیات کا باغ پن، وہ کلی کھٹک سے چٹک گئی، وہ بھٹک کے چل پڑی پون، دل راہ گزر میں ہے زلزلہ، دل راہ گزر میں ہے زلزلہ، کہ ملائے آنکھ ذرا گگن سوئے مرتضی بڑے مصطفیٰ، چلے چاند سے جس طرح کرن، سوئے مرتضی بڑے مصطفیٰ چلے چاند سے جس طرح کرن، وہ نبی کا ہاتھ بلند ہے، کہاں رہ گئے یہ زمین زمن، کہاں مصطفیٰ نے زندگی میری بات آج سے عام کر، کہاں مصطفیٰ نے زندگی میری بات آج سے عام کر، ہے یہی علی میرا جانشی، میرے جانشی کو سلام کر۔ علی کو بڑھتر جانو، اس کی تنزیل کرو، اس کی تعویل کرو، رسول کہہ رہے ہیں، یعنی اعلان
اگر میں اس ساری بات کو سمیٹوں کہ ابھی بھی صرف نعروں تک ولایت نہ رہے، ولایت نعروں سے کہیں آگے ہے. ولایت یعنی نظام، ولایت یعنی سسٹم، ولایت یعنی نظام الہی. علی کی ولایت یعنی نظام الہی کا بنایا ہوا ایسا ولی کہ جو خدا نے ہم پر حاکمیت کرنے کے لیے مقرر کیا علی ابن ابی طالب کی شکل میں. اور اس کے بعد خدا کے وہ حاکمین چلتے رہے جو حدیث رسول ہے کہ اس کے بعد وہ ذریت علی ابن ابی طالب میں چلیں گے. اور وہ ذریت علی ابن ابی طالب میں چل کر جب پہنچا امام حسین علیہ السلام تک، کہ جہاں تک مجھے اپنے موضوع کو لانا تھا اصحاب امام حسین کی ولایت پذیری تک. یہ ولایت ہے جو امام چاہتے ہیں. اور یہ ولایت جب اصحاب امام حسین ولایت پذیری کر کے دکھا رہے ہیں تو ولایت کے لیے پہلے دن سے آپ کے سامنے ایک چیز بیان ہو رہی ہے کہ اگر ولایت پذیری چاہتے ہیں، آپ خود علی والے ہونا چاہتے ہیں، آپ خود علی والے ہونا چاہتے ہیں، تو پہلی ضرورت کیا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت، عمیق معرفت، گہری معرفت. اور دوسری چیز تسلیم، اپنے آپ کو ایسا تسلیم کرنا. اگر یاد ہو میں نے کہا تھا ذات کے بتوں کو توڑ دینا، اپنی ذات کے بتوں کو توڑ کر اپنے آپ کو اتنا تسلیم کر دینا، اتنا تسلیم کر دینا کہ حد آخر یہ ہو کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ عاشقانہ تسلیم ہے، یہ عاشقانہ مجاہد ہے، یہ عاشقانہ تسلیم ہے. یہ سب اپنا چکا، یہ سب تسلیم کر چکا، اب یہ جھک چکا ہے، اب یہ قبول کر چکا ہے، اب یہ تسلیم کر چکا ہے. اور یہ معرفت اور تسلیم کے بعد سب سے آخری چیز جو ولایت کے لیے آپ کی ضرورت ہے وہ آخری چیز ہے جانثاری. اس ولایت کے لیے جو آخری چیز ہے، پہلے معرفت ہے، پھر تسلیم ہے اور پھر جانثاری ہے. ولایت بارہا کہا کہ زبانی کلمہ نہیں، یہ سب آپ سے طلب کر رہی ہے. اس کے بعد آپ ولایت پذیر کہلاتے ہیں کہ ہاں ولایت قبول کی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں اور اب پھر بتا رہے ہیں کہ کربلا کے وہ 72 جو بتا رہے ہیں. اور کیا خوبصورت ولایت پذیری دکھائی ہے، کیا حسن ہے ان 72 میں، کیا کمال ہے ان 72 میں، کیا جانثاری ہے ان 72 میں، کیا جذبہ ہے ان 72 میں. کیا چیز ہے جو ان کی ولایت پذیری اتنی حسین دکھاتی ہے کہ جناب زینب جب ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں تو جا کر کیا کہتی ہیں؟ میں نے سوائے جمال خدا کے کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ کیا دیکھ کر آئی ہیں؟ یہ کس شے کو کربلا میں دیکھ کر آئی ہیں؟ یہ کس کی زیارت کربلا میں کر کے آئی ہیں؟ یہ کون سا حسن الہی کربلا میں دیکھ کے آئی ہیں؟ یہ کون سا جلوہ خدا کربلا میں دیکھ کر آئی ہیں؟ تو بی بی کیا بتائیں گی؟ وہ جلوہ خدا جو مضبوط ارادوں کا تھا، ان 72 کے اندر حسین کا رنگ دیکھ کر آئی ہیں، ان 72 کے اندر رنگ الہی دیکھ کر آئی ہیں، ان 72 کو خدا کے رنگ میں رنگتا ہوا دیکھ کر آئی ہیں، ان 72 کو اپنے لہو کو حسین کے لہو میں ملا کر دیکھتا آئی ہیں، ان سب کو دیکھتے آئی ہیں کہ جو کبھی کسی مسلک سے تھے لیکن جب حسین کے پاس آئے تو مسلک مسلک نہیں رہا، مذہب مذہب نہیں رہا، جو بھی آیا وہ حسین ابن علی کے عشق میں حسینی بن کر آ گیا. جناب زینب کیا دیکھ کر آئی ہیں؟ کس چیز کے حسن کی بات کر رہی ہیں، کس چیز کے کمال کی بات کر رہی ہیں؟ جب انسان پر مشکلات پڑتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں جب انسان کے اوپر، تو انسان گھبرا جاتا ہے. اور گھبراہٹ میں بعض اوقات انسان توحید کو بھول جاتا ہے، خدا سے شکوے کرتا ہے، خدا سے گلے کرتا ہے، مولا سے شکوے کرتا ہے، مولا سے گلے کرتا ہے. اور یہ گلے، یہ شکوے اسے محبت سے، عشق سے دور لے جاتے ہیں. یعنی پھر وہ عاشقانہ
جو اس کے اوپر مصیبت یا پریشانی آئی ہے وہ عاشقانہ نہیں آئی، جبکہ مولا جس سے محبت کرتے ہیں اس پر مصیبت ڈالتے ہیں۔ محبت کی علامت مشکل ہے، محبت کی علامت مصائب ہیں، محبت کی علامت امتحانات ہیں، محبت کی علامت پریشانیاں ہیں، لیکن یہ سب دیکھا کیوں جاتا ہے؟ جب آپ نے کبھی قصہ قرآن پڑھا ہو جناب طالوت کا، طالوت اور جالوت کی جب جنگ ہوئی آمنے سامنے، یہ میں نے بیان کیا ہے واقعہ پہلے، ایک دفعہ اور سرسری سا گزروں گی تاکہ میری بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ جب حضرت طالوت جالوت کے مقابلے میں گئے، حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی آئے تھے جن کے پاس بنی اسرائیل آئے، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی سربراہ، کوئی سپہ سالار مقرر کرے، تو انہوں نے سپہ سالار مقرر کیا طالوت کے نام سے۔ باقی قصہ قرآن ہے، آپ میں بڑا سرسری گزروں گی۔ جب وہ سپہ سالار بنی اسرائیل کو لے کر چلا تو بنی اسرائیل کے لشکر نے انکار کر دیا کہ ہم اسے سالار نہیں مانتے، آدھے لشکر نے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ غریب ہے، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ہم اسے سالار نہیں مانتے۔ آگے چلے، جو باقی رہ گئے وہ ساتھ چلے، تو جناب طالوت نے کہا کہ تم نے ابھی مہر آئے گی، تم بھوکے بھی ہو، تم پیاسے بھی ہو، پانی کسی نے نہیں پینا، یہ قرآن قصہ ہے۔ کہا کہ اچھا پانی نہیں پینا، پیاس بھی ہو اور سامنے سے کوئی کہے کہ پانی بھی نہیں پینا۔ اب جب یہ پہنچے اس نہر کے پاس تو آگے لشکر نے کہا کہ سامنے پانی ہے اور ہم بیوقوف ہیں کہ پیاسے ہو کر پانی نہ پئیں، لیکن کیا کر رہے تھے طالوت امتحان لے رہے تھے۔ یہ امتحان تھا، کس چیز کا امتحان؟ کہا کہ پانی سامنے ہے، پانی پینا نہیں ہے، ہاں اگر شدت پیاس ہے تو ایک چلو پانی کا پی لو۔ فوج پہنچی، جو مضبوط ارادے کے تھے انہوں نے ایک ایک چلو پانی کا پیا، اور چلو پانی کا پی کے طالوت کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ طالوت کے ساتھ گئے، میں پورا قصہ نہیں سنانے والی، اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اتنے پیاسے، اتنے بھوکے، سامنے پانی اور پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں طالوت دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ یہاں طالوت دیکھنا یہ چاہتے ہیں ان کا ارادہ مضبوط کتنا ہے۔ یعنی وہاں بہت بڑا لشکر جالوت کا، یہاں مختصر سا لشکر طالوت کا، یہاں کون جائے گا؟ میدان میں کون اترے گا؟ کون جنگ کرے گا؟ کون تلوار نکالے گا؟ کون جان نثاری دے گا؟ کون جان قربان کرے گا؟ وہ کرے گا جو ارادوں کا مضبوط ہوگا۔ اور ارادوں کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلے نہر پہ آزمایا گیا، سب سے پہلے پانی پہ آزمایا گیا۔ یہی کیا امام حسین نے، جب چراغوں کو بجھایا۔ وہ شب بڑی قیمتی شب تھی، آج کی شب بہت قیمتی شب ہے۔ جب مولا حسین نے چراغوں کو بجھا دیا اور چراغوں کو بجھا کر کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تم پر سے اپنی ولایت کو اٹھا رہا ہوں، حسین ابن علی تم سے راضی ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا ہے۔ اب چراغ بجھائے جا رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ یہاں پانی تو ہے نہیں، یہاں کھانا تو ہے نہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور شب عاشور آ چکی ہے۔ اب پانی کا امتحان نہیں لیا امام نے امتحان ولایت لیا۔ ولایت اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے پلٹ جائے، لیکن جب چراغ جلائے تو پتا چلا جو ولایت پذیر تھے، جو تسلیم ہو چکے تھے، جو ارادوں کے مضبوط تھے، جو مرنے کے لیے تیار تھے، ان میں سے ایک بھی اپنے مقام سے نہیں ہلا۔ اس کو ولایت پذیری کہا جاتا ہے، کوئی اپنے مقام سے نہیں ہلا، اتنے ارادوں کے مضبوط۔ اور جب یہی اصحاب اسی شب میں، اسی جو آج کی شب آئے گی، اسی شب میں جناب زینب کے پاس مولا حسین پہنچے، اور بالکل ساتھ ہی خیمے میں اصحاب موجود تھے، اور وہاں پر حلال بن نافع صحابی ہیں امام کے، انہوں نے بڑے عجیب جملے سنے جناب زینب کی زبان سے۔ توجہ ہے اگر آپ لوگوں کی میری جانب؟ جملے کیا سنے؟ جناب زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا کیا آپ نے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کیا اصحاب کو آزما لیا ہے، آزمائش لے لی ہے ان کی؟ امام حسین نے کہا ہاں میں نے ان کو آزما لیا ہے۔ پھر پوچھا جناب زینب نے کہ کیا آپ نے آزما لیا؟ کیونکہ جناب زینب دیکھ چکی تھی کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا، پہلے وعدہ کرنے والے بعد میں مکر گئے۔ بیوی دیکھ چکی تھی کہ میرے بھیا حسن کے ساتھ کیا ہوا، اپنے ہی لشکر والے
جب امام حسن مصطفیٰ کو گرفتار کر کے امیر شام کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی جانتی تھی، سب جانتے ہوئے اب بیوی کو کسی پر اعتبار نہیں تھا. حسین کی جان کے لیے کسی پر اعتبار کیا بھی نہیں جا سکتا تھا. اتنی قیمتی جان تھی کربلا میں حسین ابن علی کی. اور پوچھا کہ بھیا کیا آزما لیا ہے؟ جب سنا نا اصحاب نے تو اصحاب یہ نہیں کہ ان کے دل میں کوئی برائی آئی، اتنے بے قرار ہوئے کہ انہوں نے جا کر باقی اصحاب کو بتایا اور تمام اصحاب جمع ہو کر جناب زینب کے پاس پہنچے اور بیوی کے حجرے کے باہر کھڑا کیا ہوئے. بیوی کو سامنے جب لایا گیا یعنی پردے کے پیچھے جناب زینب کھڑی ہوئی تو اصحاب باوفا نے یہ نہیں کہ شب عاشور اپنی وفا کا بتایا امام حسین کو، بلکہ جناب زینب سے کیا کہا ہے، بیوی پریشان نہیں ہونا، ہم میں سے کوئی بھی حسین ابن علی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہم سے بے وفائی کی امید نہ رکھنا. یا اصحاب باوفا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جن کو پتا ہے کہ کل کو شہید کر دیا جائے گا، جن کو پتا ہے کہ کل کو کچھ باقی نہیں رہے گا، جن کو پتا ہے کہ اب زندگیاں ہماری زندگیاں نہیں رہی. لیکن کیا کہا کہ ہم بے وفا نہیں ہوں گے، ہم حسین سے بے وفائی نہیں کریں گے. ہم جانتے ہیں آپ اپنے بھیا اور اپنے بابا کے اصحاب کو ذہن میں رکھے کہ نہیں ہوں، لیکن بیوی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین ابن علی کے خاندان پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور ایسا ہوا. میدان کربلا میں جب تک امام کے اصحاب زندہ رہے امام حسین کے خاندان میں سے کسی پر آنچ نہیں ہے، کسی پر کوئی مشکل کوئی پریشانی آنے نہیں دیتے تھے اصحاب. اور جب اصحاب کے لاشیں اٹھا چکے اور جناب زینب دیکھی شب عاشور جو آج کی رات گزرے گی نا، اس شب میں ایک وقت ایسا تھا کہ جو بھائی نے بہن کے ساتھ گزارا، ایک ایسا وقت بھی تھا. خدا کسی بہن کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ جب اس کا بھائی، وہ بھائی جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، وہ بھائی اس بہن کو کہے کہ زینب کل تمہارا حسین نہیں رہے گا، زینب کل آج آخری مرتبہ حسین کا دیدار کر لو، زینب کل حسین تمہاری نظروں کے سامنے سے چلا جائے گا. خدا کسی بہن کو ایسا وقت نہ لے کر آئے. جب جناب زینب نے سنا نا کہ حسین کل کو نہیں رہے گا، جناب زینب کے غش آئی ہے. اس قدر روئی جناب زینب کے غشی کے عالم میں چلی گئی. مولا حسین نے بیدار کیا جناب زینب کو، غش سے اٹھایا اور اٹھا کر کہا زینب ابھی تو اس سے بڑے بڑے امتحان دینے ہیں، زینب ابھی تو امامت کو بچانا ہے، زینب ابھی تو میں نے کہا ہے کہ حسین چلا جائے گا، زینب ابھی تو حسین کا لاشا دیکھنا باقی ہے، حسین ابھی تو زینب ابھی تو حسین کے گلے پہ خنجر کو چلتے ہوئے دیکھنا باقی ہے، زینب ابھی تو بڑے بڑے امتحان باقی ہے، زینب ابھی کچھ نہیں ہے، تو حسین کے لیے رو رہی ہے، ابھی تو علی اکبر کے کلیجے کو دیکھنا ہے، ابھی تو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا ہے، ابھی تو علی اکبر کے گلے میں چھلے ہوئے تیر کو دیکھنا ہے، ابھی تو میرے بیٹے کے لاشوں کو زمین کربلا سے دوبارہ نکالا جانا ہے. زینب ابھی تو بڑے بڑے امتحانات ہیں، زینب ابھی سے خش کھا گئی. بس اداکاروں عاشور کی صبحائی پروردگار آپ کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے کہ نہ جانے کل کی زندگی ہو یا نہ ہو. آج پرسا میں مسائل تھوڑے زیادہ پڑھوں گی لیکن پرسا ایسے دینا ہے کہ آج فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر فاطمہ کا اجڑ گیا. جب حسین ہی نہ رہا تو پھر زینب کی زندگی کا کیا فائدہ؟ جب حسین ہی نہ رہے تو پھر ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ؟ پرداداروں صبح عاشور آئی، لاشوں پہ لاشیں حسین لاتے رہے، اور اب جب وقت آیا نا بنی ہاشم کا، بنی ہاشم کے لاشوں کا وقت آیا، سب سے پہلا لاشا حسین علی اکبر کا لایا، سب سے پہلا لاشا علی اکبر کا آیا، اور پھر لاشوں کے لاشیں آئے. کوئی گٹھڑی میں بنا ہوا آیا، کوئی گلے سے لگا کے حسین لے کر آئے، کوئی فراز پر رہ گیا اور اس سے ٹکڑے
کرتے تھے. حسین پنجے شہدا تک لاشوں کو لے کر آئے اور جب تمام لاشیں آ گئے ایک ننھے سے شیخ خار کے لاشیں کو دفن کر دیا. اب عصر عاشور آئی اور عصر عاشور میں وہ وقت آیا جب حسین زینب کے خیمے میں پہنچے اور پہنچ کر کہا بہن زینب وہ اماں نے جو میرا لباس دیا تھا زینب مجھے وہ لباس چاہیے. خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. ایسا وقت نہ آئے کہ بہن اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو کفن دے رہی ہو. زینب نے بھائی کو کفن دیا, حسین نے زیب تن دیا, جگہ جگہ سے لباس کو پھاڑا. اور اب جب چلنے لگے نا تو جناب زینب نے کہا حسین کچھ وصیتیں ہیں جو بابا اور ماں کی ہیں. حسین نے وہ وصیتیں پوری کرنا چاہتی ہوں. مولا نے کہا بولو بہن کیا ہے؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا, اماں زہرا نے کہا تھا کہ میرے حصے کا بوسہ حسین کو دے دینا. امام حسین کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا ماں زہرا کے حصے کا بوسہ. حسین کے رخساروں کا بوسہ دیا, کہا بابا علی کے حصے کا بوسہ. حسین کے سینے کا بوسہ لیا, کہا کہ نانا رسول کے حصے کا بوسہ. اور پھر حسین نے کہا زینب اپنے حصے کا بوسہ نہیں لوگی؟ کہا نہیں حسین ابھی نہیں لوں گی, حسین ابھی نہیں لوں گی, خدا کی قسم لیا ہے بیوی نے کر دیا. حسین چلے جناب زینب کے خیمے سے, بس جناب سکینہ سے رخصت ہوئے. میں نہیں پڑھ سکتی کہ باپ اپنی بیٹی سے رخصت کیسے ہوا, بس اتنا پتا ہے کہ جب حسین نے جدا کیا سکینہ کو تو سکینہ رو کے کہہ رہی تھی بابا کوئی واپس نہیں آیا, بابا کوئی جا کے واپس نہیں آئی, بابا آپ نہیں آئیں گے, بابا سکینہ آپ کے بغیر کیا کرے گی, بابا جیسے علی اصغر کو اپنے پاس رکھے, بابا سکینہ کو بھی اپنے پاس رکھ لو, بس پروردگار آپ کے غصے کو کم کرے. امام حسین روانہ ہوئے. جب حسین روانہ ہوئے نا آپ کو وہ جملے تو یاد ہوں گے نا, جب علی اکبر چلے تو مولا حسین نے کہا تھا ذرا آہستہ چلو علی اکبر ذرا آہستہ چلو, حسین سے تیرا جانا گوارا نہیں ہوتا. تیرے خیمے پہ بہن کھڑی ہوئی ہے, حسین سواری پر سوار ہے, آواز آئی زینب کی محلن محلہ یمنا زہرا, اے زہرا کے بیٹے آہستہ جا, اے زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ چلنا. اللہ مولا حسین میدان کربلا میں اترے, آواز آئی اے میرے صحابیوں, اے میرے پیاروں, اے میرے عباس, اے میرے علی اکبر, آؤ حسین کی جنگ دیکھو. آواز دی اے میرے بہادروں تم کہاں رہ گئے, اے میرے شجاعوں تم کہاں رہ گئے, آؤ حسین کی جنگ دیکھو. اور پھر فوج اشقیاء کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا آؤ آؤ تم بھوکے کی جنگ دیکھو, آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو. اور تم نے میرا علی اکبر مار دیا, تم نے میرا عباس مار دیا, آؤ حسین کی جنگ دیکھو. اللہ حسین نے جنگ کی اور ایک عالم ایسا پروردے گا حوصلے کے ساتھ سننا. ایک وقت ایسا آیا تینوں کی برسات بدن حسین پر شروع ہوئی. مقتل میں لکھا ہے کہ جیسے زہرا کے پہلے بیٹے کے جنازے پہ تیر تھے, زہرا کے چھوٹے بیٹے کا جنازہ تیروں پر تھا. تیروں کی اتنی برسات ہوئی, اتنی برسات ہوئی. خدا میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی, مولا سید سجاد فرماتے ہیں جب کرتا آیا بابا کا خون بھرا کرتا دیکھا, یہ تبرک آیا تو دیکھ کر مولا سید سجاد نے کہا کہ خدا کی قسم میرے بابا کے زخموں پہ زخم مارے گئے تھے, یعنی جہاں تیر لگایا تھا وہیں پر تلوار بھی چلائی گئی, وہیں پر پتھر بھی مارے گئے, اتنے زخم تھے